نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق۔ مسلمانوں پر قرآن مجید کے 5 حقوق عائد ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ایمان و تعظیم، یعنی قرآن کو مانا جائے جیسا کہ اس کے ماننے کا حق ہے۔ نمبر 2 تلاوت و ترتیل، قرآن کو پڑھا جائے جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ نمبر 3 تذکر و تدبر، قرآن کو سمجھا جائے جیسا کہ اس کے سمجھنے کا حق ہے۔ نمبر 4 حکم و اقامت، یعنی قرآن پر عمل کیا جائے جیسا کہ اس پر عمل کرنے کا حق ہے۔ نمبر 5 تبلیغ و تبیین، قرآن کو دوسروں تک پہنچایا جائے، اسے پھیلانا اور اسے عام کرنا۔ سورۃ الفاتحہ ہم نے کل پڑھی، تو سورۃ الفاتحہ در حقیقت پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ کل بھی میں نے آپ سے یہ بات کی۔ اس میں ہم جب غور و فکر کرتے ہیں تو بنیادی طور سے 3 مضامین ہمیں ملتے ہیں۔ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، یعنی اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے۔ پھر دوسرا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر تیسری چیز جو اس میں ہم نے مانگی، ہدایت، طلب ہدایت، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ تو پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ در حقیقت پورا قرآن جو ہے وہ اس اہدنا الصراط المستقیم کے جواب میں آتا ہے، یعنی جو شخص صراط المستقیم چاہتا ہے تو قرآن ہی سے اس کو یہ راستہ ملے گا۔ اسی لیے سورۃ الفاتحہ کے بعد جو پہلی سورت رکھی گئی وہ سورہ بقرہ ہے، اور اس کو ذالک الکتاب سے شروع کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ جس صراط مستقیم کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ یہ کتاب ہے۔ اور پھر اس سورت میں سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ توحید، رسالت، آخرت اس کے بیان ہوگا۔ پھر سورت کے آخر میں دیکھیں تو ایمان مفصل کا بیان ہے۔ پھر درمیان کے اگر پورشن میں ہم غور کریں تو اس میں تمام شعبہ زندگی کے عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، ظاہری اصلاح، باطنی اصلاح، ان تمام کے متعلق ہمیں ہدایات بیان کی گئی۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ سورہ بقرہ میں 1000 اوامر یعنی احکامات اور 1000 نہیں یعنی منع کیا گیا جن کاموں سے، اور 1000 حکمتیں، 1000 خبر اور قصص ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سورہ بقرہ کو پڑھا تو انہوں نے کتنا ٹائم لگایا اس میں؟ 12 سال میں انہوں نے سورہ بقرہ پڑھی۔ یعنی وہ ایسے تو نہیں پڑھتے تھے کہ پڑھ کے گزر جاتے تھے، وہ تو جب تک ان کے عمل اور جو ہے علم اور عمل میں نہ آ جاتی بات، وہ آگے نہیں بڑھتے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 8 سال میں پڑھی۔ کچھ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کسی نے 9 سال میں پڑھی۔ تو اس صورت کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کا ہم تاریخی پس منظر جان لیتے ہیں کہ ہجرت سے یہ قبل جب تک مکہ میں اسلام کی دعوت دی جاتی رہی تو اسلام کا خطاب جو تھا، کیونکہ مکہ میں مشرکین تھے تو اسلام کا خطاب بیشتر طور سے مشرکین عرب سے تھا، جن کے لیے اسلام بالکل ایک نئی چیز تھی، ایک نئی بات تھی۔ اب جب سورہ بقرہ جو ہے مدنی زندگی میں نازل ہوئی ہے، یعنی ہجرت مدینہ کے بعد مدنی زندگی کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی، اور اس کا کچھ حصہ جو ہے ایسا ہے جو بعد میں بھی نازل ہوا، لیکن چونکہ یہ مدنی صورت ہے تو یہاں جب مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو یہاں پر یہودیوں کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے۔ یعنی اب ہجرت کے بعد جو سابقہ یہودی تھے، جن کی بستیاں جو تھیں مدینہ کے ارد گرد واقع تھیں، تو یہ لوگ توحید، رسالت، وحی، آخرت، فرشتے ان سب کو جانتے تھے کیونکہ یہ اہل کتاب تھے۔ لیکن چونکہ ان کے پر موسیٰ علیہ السلام جو ہے شریعت لے کر آئے تھے، یہ ان تمام باتوں کو اچھی طرح جانتے تھے، اور ان کا دین وہی تھا جو اسلام پیش کر رہا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے۔ لیکن صدیوں کے مسلسل ان کی تکبر کہیں، ان کی نفس کی شرارتیں کہیں، دین میں کمی کے کہیں، یہ اپنے اصل دین سے بالکل دور ہٹ چکے تھے، اور ان کے عقائد میں بہت سارے غیر اسلامی عناصر کی جو ہے آمیزش ہو گئی تھی، اور جو تورات میں ان کے پاس اس کے لیے کوئی سند نہیں تھی۔
ان کی عملی زندگی میں بکثرت ایسے رسم و رواج اور ایسے طریقے رچ بس گئے تھے جو اصل دین نہ تھے، اور تورات میں اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں تھا۔ خود تورات کو ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بالکل اس میں انحراف کر دیا تھا، خلط ملط کر دیا تھا، اللہ کے حکم کو اپنی من مانی تعویلوں تفسیروں سے بالکل مسخ کر کے رکھ دیا تھا۔ یعنی دین کی حقیقی روح ان میں سے نکل چکی تھی اور صرف ظاہری طور سے ایک مذہبیت کا ڈھانچہ ان میں رہ گیا تھا، اور ان کے علماء اور ان کے سردار اور ان کے عوام سب عقیدے کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، عملی لحاظ سے بگڑ چکے تھے، اور اپنی اس بگاڑ سے ان کو محبت بھی بہت تھی کہ کوئی ان کی اصلاح کرنے کے لیے آتا تو یہ ہرگز قبول نہ کرتے۔ اور صدیوں سے مسلسل ان کے ساتھ ایسے ہی ہو رہا تھا، جب کوئی اللہ کا بندہ انہیں دین کا راستہ دکھانے کے لیے آتا تو اسے اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے، اور ہر ممکن طریقہ اس سے کوشش کرتے کہ وہ کسی طرح اپنی اصلاح میں کامیاب نہ ہو سکے۔ تو یہ لوگ جو اہل یہود تھے، یہ حقیقت میں بگڑے ہوئے مسلمان تھے، جن کے ہاں بدعتیں تھیں، تحریفیں تھیں، ان کی جو ہے اپنی جو نفس کی موشگافیاں تھیں، جو ان کا دل چاہتا یہ وہ کرتے، فرقہ واریت تھی، اللہ کی نافرمانیاں تھیں، اور اس حد تک پہنچ چکے تھے کہ اپنا اصل جو آئیڈینٹیٹی تھی مسلم وہ بھول چکے تھے، اور صرف محض یہودی بن کر رہ گئے تھے، صرف ایک نسلی اور آبائی وراثت کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت فرمائی، ان کو اصل دین کی طرف دعوت دیں۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آپ دیکھیں گے 18 رکوع، سورہ البقرہ کو سورۃ الامتین بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں 2 امتوں کا ذکر ہے، کیونکہ شروع میں آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر خطاب جو ہے ان سے یہودیوں کی تاریخ اور ان کی اخلاقی اور مذہبی حالت، اور اس میں ان پر تنقید کی گئی، ان کو بتایا گیا کہ ہم نے تم پر یہ انعام کیا، یہ انعام کیا، یہ انعام کیا، تم نے یہ نافرمانی کی، یہ نافرمانی کی، یہ نافرمانی کی۔ تو جو ہے یہاں پر زیادہ تر ان سے گفتگو ہوگی۔